آج کی پریس کانفرنس میں میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں NF 237 کی عوام کا کہ جنہوں نے کل کے ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ پر، پاکستان پیپلز پارٹی پر، چیئرمین بلال بکر زرداری پر، صدر آصف علی زرداری پر اعتماد کا اظہار کیا، اور جو نشست 2018 میں دھاندلی کے ذریعے ہم سے چھین لی گئی تھی، کل ملیر کے لوگوں نے اپنی نشست دوبارہ واپس لے لی۔ نہ صرف یہ کہ نشست واپس لے لی بلکہ دھاندلی کے ذریعے یہ نشست چھین کر جس آدمی کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا اسی شخص کو ملیر کے لوگوں نے عبرتناک شکست سے جدوجہد کیا ہے۔ میں چیئرمین بلال بکر زرداری صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر کراچی شہر میں جو کوششیں پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے عوام کی خدمت کی، اس پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ NF 237 میں 2018 کا جو نتیجہ ہے اس میں ہمیں 31,900 ووٹ پڑے تھے، اور جو PTI کے امیدوار تھے ان کو 33,280 ووٹ پڑے تھے، اور کل کا جو رزلٹ ہے اس میں ہمیں 32,567 اور PTI کو 22,500 کے قریب جو ہے ووٹ پڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹوں کا تناسب ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر لوگوں کا آج بھی اتنا ہی اعتماد ہے جتنا 2018 میں تھا، اس حلقے کے لوگوں کا خاص طور پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو NA 157 ہے ملتان کی نشست، جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علیم موسیٰ گیلانی بہت واضح اکثریت سے جیتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اور وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں علیم موسیٰ گیلانی نے 70,000 ووٹ لیے تھے، اور کل کے الیکشن میں ان کو 1,07,000 ووٹ پڑے، 37,000 ووٹوں کا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وہی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز ہیں، باوجود اس کے لیے ضمنی الیکشن تھا، ہمارا ووٹ برقرار رہا یا اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کراچی شہر میں عمران خان نے جو 2 نشستیں منتخب کی تھی جس کو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، ایک جگہ میں ظاہر ہے ان کو 10,000 سے شکست ہو گئی، دوسری جگہ وہ جیت تو گیا ہے لیکن 20,000 سے زائد ووٹ عمران خان کو کم پڑا ہے 2018 کے مقابلے میں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2018 میں NA 237 ہو یا NA 239 ہو، یہاں سے عمران خان امیدوار نہیں تھا، کوئی اور PTI کا آدمی امیدوار تھا، اور اس کو عمران خان سے زیادہ ووٹ پڑے تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر ان نشستوں پر عمران خان خود نہ ہوتا تو شاید مزید ذلت اور رسوائی جو ہے وہ PTI کے نصیب میں یہاں سے آتی۔ یہاں میں ایک اور بھی بات کہہ دوں، کل اس کا بھی تذکرہ نہیں ہوا، اگر لیاری کی نشست پر الیکشن ہو جاتا تو ہم 100% امید تھے کہ ہم اپنی لیاری کی نشست بھی دوبارہ جیت لیتے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں 2 نشستیں جیتی ہیں، ہم 3 نشستیں جیتے، اور جو 3 نشستیں پیپلز پارٹی کے حصے کی تھیں، جو ہماری تھیں، ہم وہ جیت جاتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لیاری کی سیٹ پر بھی جلد از جلد الیکشن ہوگا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن روکا ہے اس کے پیچھے کوئی مجھے سچی بات ہے منطق نہیں نظر آتی۔ ایک آدمی استعفیٰ دیتا ہے تب وہ کچھ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں دیا، استعفیٰ قبول ہو جاتا ہے اسپیکر سے تب نہیں کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں دیا استعفیٰ، الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا، الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیتا ہے تب نہیں کہتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور جب شیڈیول آ جاتا ہے تو وہ آدمی جا کے نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اس ضمنی الیکشن میں نامینیشن پیپر فائل کرتا ہے، اور اس کے بعد اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ نہیں میں نے تو استعفیٰ دیا نہیں، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اسٹے مل جاتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آتی کہ کیسے جو ہے وہ الیکشن روک دیا گیا تھا، لیکن بہرحال عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں، فیصلہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، لیکن وہ الیکشن روک دیا گیا۔ لیکن اس الیکشن کے روکنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نشست سے جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی الیکشن کا ہوگا
ہم اس نشست پر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. میں بہت امید ہوں کہ جیسے ہی اب اگلے اتوار کو جو بلدیاتی الیکشن کراچی شہر میں ہونے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اسی طرح سے بھرپور کامیابی حاصل کرے گی جس طرح میں نے 237 میں حاصل کی ہے. ایک چیز ضرور شاید آپ کا سوال ہوگا, یہ ممکن ہے کہ 239 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ساری وجوہات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن ایک جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے آخری کوئی چند 8, 9 یا 10 دن اپنی کمپین کی ہے اور ساری انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے انہوں نے کی ہیں. وہ بھرپور انداز میں جس طرح الیکشن میں کمپین ہونی چاہیے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہم وہاں نہیں کر سکے تھے, لیکن اس پر بھی ہم بہت دیکھیں گے, غور کریں گے کہ کہاں کہاں ہم سے جو ہے وہ ایک تو میں آپ کو بتا دیا کہ کمپین تاخیر سے شروع کیا ہم نے, دوسرا یہ کہ کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ کوتاہی کی ہے یا ہماری تنظیم سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے اس کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عام الیکشن میں ہم کرنگی کی اس نشست پر بھی اچھا پرفارم کریں اور کوشش کریں کہ یہ نشست بھی ہم حاصل کر سکیں. عمران خان نے مجھے نہیں پتا, آج سنا ہے وہ جشن فتح منا رہے ہیں, پتہ نہیں تشکر پہ لوگ یوم تشکر منا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. بھائی تمہاری سیٹیں تھیں, تم 2 نشستیں ہار گئے ہو, بری طرح سے ہار گئے ہو, اور بڑی مشکل سے تم نے کچھ نشستیں اپنی بچائی ہیں, کس طرح سے بچائی ہیں وہ بتائے گا, لیکن اس پر بھی زیادہ تشکر ہے. قومی اسمبلی میں اتحادی حکومت کی 2 سیٹوں میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو نشستیں عمران نے جیتی ہیں ان پہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے. عمران خان تمام حلقوں کا حلف نہیں اٹھا سکتا, وہ آج بھی ایک منتخب ایم ایل اے کے طور پر اسمبلی کا ممبر ہے, قومی اسمبلی کا آج بھی وہ ممبر ہے, اس لیے کہ میاں والی کی سیٹ سے اس کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہوا, اور جب استعفیٰ قبول نہیں ہوا تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے. اب قومی اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے کچھ اور نشستوں سے ایک شخص جیت جاتا ہے, اب وہ کس نشست کو ریٹین کرے گا, کون سی نشست کو چھوڑے گا, یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. لیکن جو 6 نشستیں ہیں ان 6 کی 6 نشستوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا, اور بہت زیادہ ہو گیا تو 6 میں سے 1 کم ہو جائے گی تو پھر میاں والی خالی ہو جائے گی. تو 6 نشستیں بہرحال جو ہے وہ خالی ہونی ہیں, اور 2 مہینے بعد جیسے ہی طے ہوتا ہے کہ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں تو اس کے 60 یوم کے اندر اندر دوبارہ ان حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں. اب یہ فیصلہ اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا عمران خان جو پہلے ہی اس ملک کے آئین کو, قانون کو, اداروں کو تماشا بنائے ہوئے ہے, اور اس نے پاکستان کے انتخابی عمل کو بھی تماشا بنایا, اور ان حلقوں میں رہنے والے لوگوں کے ووٹ کو بھی تماشا بنایا کہ آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں یا کسی بھی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں. حکیم بلوچ کو جیسے انہوں نے ملک جتوایا ہے, علی موسیٰ گیلانی کو جتوایا ہے, یہ اسمبلی میں جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کرے. لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے, اور دوسری طرف عمران خان ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کچھ حلقوں میں, لیکن وہ اسمبلی میں جا کر ان کی نمائندگی نہیں کرے گا, بلکہ پھر ایک نیا ڈرامہ کرے گا, پھر یہ سیٹیں خالی ہوں گی اور پھر وہ دوبارہ الیکشن ہوگی. مجھے 100% یقین ہے اس پر کہ جب پہلے تو شاید بہت سارے لوگ اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا, جب دوبارہ ان حلقوں میں الیکشن ہوگا تو کیا عمران خان خود دوبارہ کھڑا ہوگا یا پی ٹی آئی کے کسی اور آدمی کو کھڑا کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو دوبارہ الیکشن میں آئیں گے وہ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم الیکشن جیتنے کے بعد نمائندگی کریں گے اسمبلی میں آپ کی, یا پھر یہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو پھر استعفیٰ دے دیں گے, پھر اسمبلی چھوڑ دیں گے؟ تو یہ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ووٹوں کے ساتھ, ان حلقوں کے لوگوں کے ساتھ جہاں سے یہ ضمنی الیکشن جو ہیں وہ ہوئے ہیں. میں اگر یہ آج اظہار تشکر مناتے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا چولوں کا ٹولہ, ان سے آپ کوئی چیز بعید نہیں ہے, یہ جو چاہیں کریں, لیکن اظہار تشکر نہیں, انہیں اظہار افسوس کرنا چاہیے, انہیں اپنی شکست پر کوئی ماتم کرنا چاہیے, اور انہیں بیٹھ کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ عمران خان کے کھڑے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کے ووٹوں میں کراچی میں اتنی کمی کیوں ہوئی, اور جب عام الیکشنز ہوں گے, عام انتخابات ہوں گے, تو کیا عمران خان خود اس ملک کے 242 حلقوں سے کھڑا ہوگا خود,
یا پھر یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا. اگر تو کوئی اور کھڑا ہوتا ہے فرنگی میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے مدید میں، کوئی اور کھڑا ہوتا ہے کراچی کی سیٹوں پر، تو آپ سوچ لیں کہ اگر عمران خان کا یہ حشر ہوا ہے تو باقی کھڑے ہونے والے لوگوں کا کراچی کے لوگ جو ہیں وہ کیا حشر کریں گے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران کا، ملیر کے ہمارے صدر بیٹھے ہیں، جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، انفارمیشن سیکرٹری بیٹھے ہیں، سندھ کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، کینڈیڈیٹ صاحب بھی آ رہے ہیں، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس کو انہوں نے سیکیور کیا اور وہ ووٹ انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس ملک میں انتشار پھیلانے کا، اس ملک کی اکنامی کو تباہ کرنے کا، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو متنازع بنانے کا، خاص طور پر پاک فوج کے ادارے کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا، ڈویژن پیدا کرنے کا جو سازشیں کر رہا ہے. ہمارے الیکشن کمیشن، اب کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں اکثر سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن پہلے سے انہوں نے بیانیہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور خارج جماعتوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. بھائی تم پہلے 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو پنجاب میں، ان میں تم نے اکثریت سیٹیں جیتی، کل کے ضمنی الیکشن میں تم نے اکثریت سیٹیں جیتی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہا ہے، لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی کو کچھ چیز پسند نہیں آتی تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اسے پریشانی. ایک تو جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا اس پر بھی ظاہر ہے وہ فیصلہ آ گیا، دوسرا توشہ خانے کا کیس ہے جن کا فیصلہ شاید ابھی آنا ہے، اور عمران خان کی نائبی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مختلف عدالتوں میں. تو عمران خان متنازع بناتا ہے الیکشن کمیشن کو بھی، عمران خان متنازع بناتا ہے عدالتوں کو بھی، اور عمران خان دباؤ ڈالتا ہے الیکشن کمیشن پر، عدالتوں پر، اداروں پر، میڈیا پر، تاکہ وہ سب اس کی جو ایک برادری ہے اس کو وہ آگے بڑھائیں اور اس کے جھوٹے بیانیے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عوام تک پہنچائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، میڈیا کو اس دباؤ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ لڑائی عمران خان کی یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نہیں ہے، یہ لڑائی اس ملک کے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے اداروں کے بقا کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی ہے، یہ لڑائی اس ملک کے ہمارے ملک کی معاشرے کو عمرانی گند سے بچانے کی ہے. تو یہ ہم سب کو مل کے لڑنی چاہیے. جتنا میرا پاکستان ہے اتنا آپ سب کا پاکستان ہے، جتنا مجھے اس کا خیال ہونا چاہیے تو سب کو خیال ہونا چاہیے. ہمیں عمران خان کے دباؤ میں آ کر گالم گلوچ کی جو اس کی روایت ہے اس میں آ کر کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے عمران خان کے جھوٹے اور گمراہ کن بیانیے کو کسی بھی طرح سے ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں شامل ہیں. اچھا سر یہ بتاتے ہیں، ایک تو حلقہ 237 میں دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کچھ فوٹیجز بھی جو ہے نا وہ میڈیا پر جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس متعلق آپ کا کیا موقف ہے کیونکہ شدید دھاندلی کے الزامات آپ پر ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ عمران خان جہاں جہاں الیکشن لڑیں گے تو وہ سب کی ضمانتیں ضبط کریں گے، تاثر تھا کہ بہت پاپولر ہے. اس الیکشن میں یہ تاثر یا تو یہ تاثر غلط ہے یا تو پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ کو سپورٹ کیا گیا تھا، کون سی بات درست ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیں ایک تو یہ بہت بڑا لطیفہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دھاندلی کی بات کرے، جو جماعت خود دھاندلی کی پیداوار ہے، جو جماعت خود دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آئی، جو جماعت خود ضمنی انتخابات میں دھاندلی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. ڈسکا کی مثال آپ کے سامنے ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اور بھی حلقے ہیں بہت سارے حلقوں میں انہوں نے کی اور پکڑے گئے، لیکن ڈسکا میں ایک بڑی زبردست قسم کی مثال ہے. اس کی پوری کمپریہنسو رپورٹ الیکشن کمیشن نے شائع کی. وہ جماعت پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ہر الیکشن میں دھاندلی کی وکٹم رہی ہے. 194 پولنگ اسٹیشن تھے کل اس حلقے کے اندر جہاں الیکشن ہوا 237 میں. ایک حلقے میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پریزائڈنگ افسر نے کوئی بیان دے دیا، اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کو کرنی چاہیے. ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز سامنے آئی تو تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جس پولنگ اسٹیشن پر دھاندلی کہا جا رہا ہے وہ پولنگ اسٹیشن پیپلز پارٹی کا گھر ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ کون سا کم عقل آدمی ہوگا جو اپنی جیتنے والی پولنگ اسٹیشن جس پہ ہمیں اکثریتی ووٹ پڑے گا
جہاں ہماری مخالفت شاید چند ووٹوں تک محدود تھی، اس پولنگ اسٹیشن پر جا کر ہم دھاندلی کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم اتنے بیوقوف گئے گزرے نہیں ہیں. دھاندلی اگر کہیں کی جاتی ہے کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں سے آپ کو ووٹ پڑنے کے امکانات نہیں ہوتے. وہ پولنگ اسٹیشن ہماری اکثریتی آبادی پر تھا تعلق تھے، ووٹر ہمارے ہیں وہاں پر، اور ہم سارے وہ پولنگ اسٹیشن جیتتے ہیں جہاں پر ہمارے اسٹرانگ ایریاز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری پلانٹڈ اسٹوری ہو. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ جب پریزائڈنگ آفیسر کا جو میں نے سنا ٹی وی پہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کچھ لوگ آئے، انہوں نے زبردستی تھپے لگائے، اور میں نے بیلٹ باکس میں دیکھا کہ تقریباً 38 ووٹ اس پر کاؤنٹ ہوئے تھے. تو اس میں مجھے کچھ زیادہ لگے، کوئی 12-15 ووٹ جو ہے وہ زیادہ پڑے ہوئے اس کے دور، مجھے لگا کہ زیادہ ہے. اب بھائی ایسا علم کس کے پاس ہوگا کہ بند بیلٹ باکس کے اندر وہ یہ گن لے کے جس میں 38 نہیں، اس میں 53 پڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ جو 13, 14 یا 12-15 ایکسٹرا ہیں اس میں 3 پہ مور لگی ہوئی. تو مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا، لیکن میں نے ٹی وی پہ سنا، میری سمجھ سے یہ بات بات ہے. اور اگر کوئی شکایت تھی یا ٹھیک ہے، اگر یہ واقعہ پریزائڈنگ افسر کے علم میں بھی آیا تو اس کا کام تھا کہ الیکشن کمیشن کو، آر او کو، ڈی آر او کو ریٹرن میں درخواست دے دے، اس کی تحقیقات ہو جائے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے. تحقیقات سے پہلے یہ فیصلہ صادر کر دینا کہ جی وہ تیر پر مور لگائے تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ باکس میں زیادہ پرچیاں پڑی ہوئی تھی، زیادہ پڑی تھی تو بھائی تیر تم نے کہاں سے دیکھ لیا کہ تیر پہ لگا ہوا ہے. تو اس میں بہت بڑے سوالات ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک واقعہ ہوا جو ایک ایم پی ہیں ان کے بلال غفار، کہ جی ان کے اوپر انہوں نے کہا حملہ کر دیا. میں نے کل ہی بات وضاحت کے ساتھ کہی تھی کہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ اکثر کے علم میں ہے. یہ بدتمیز ہے ایک نمبر کے، گنڈا گردی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، ٹولہ لے کے چلتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں کہیں پر بھی. کل بلال غفار ایک پولنگ اسٹیشن میں مجمع کے ساتھ گھسا، اس نے وہ بدماشی کی، اس نے بدتمیزی کی. سلیم بلوچ کو جب یہ پتا چلا کہ کسی پولنگ اسٹیشن پر اس طرح سے حملہ آور ہوا ہے اور وہاں پہ یہ کوشش کر رہا ہے گند کرنے کی، تو سلیم بلوچ بعد میں آیا ہے. جب وہ آیا ہے تو اس کا جو ٹکراؤ ہوا ہے، جو ملاقات ہوئی ہے بلال غفار سے، وہ باہر ہوئی ہے، پولنگ اسٹیشن سے باہر کیمپ میں ہوئی ہے. اب وہ ویڈیو آپ نے خود دیکھی ہے جو بعد میں آئی ہے. بھائی بلال غفار پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ کیا کر رہا تھا مجھے بتائیے؟ وہ کیمپ ہمارا لگا ہوا تھا باہر. اس کیمپ میں اگر بلال غفار آ کر گند کرے گا، بدماشی کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، بھائی وہاں ہمارے لوگ بھی تھے، ورکر تھے، وہاں جھگڑا ہو گیا. اور دیکھیں کہ جب وہ جھگڑا ہو رہا ہے، جب بقول اس کو مار رہے ہیں لوگ، سلیم بعد میں آتا ہے اور آ کر اس کو چھڑواتا ہے وہاں سے. سلیم بلوچ مارنے والوں میں نہیں ہے، سلیم بلوچ چھڑوانے والوں میں، اور اس کو پھر ہٹاتا ہے اور پھر وہ خود پیچھے ہو جاتا ہے، شاید اس کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں. اب اس کو بھی کل انہوں نے پتہ نہیں کیا کہانی بنایا ہے، جو حملہ آور ہو گیا، پتہ نہیں ناک توڑ دیا، سر پھاڑ دیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. ٹھیک ہے، تحقیقات کروا لیں. وہ میں نے دیکھا جو درخواست یہ دے رہے ہیں تھانے میں، حکیم بلوچ صاحب کا نام دے دیا، وہ تو موجود ہی نہیں تھے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. سلمان کا نام دے دیا، سلمان وہاں پہ نہیں تھا، یہ اس کا نام دے دیا. تو یہ جھوٹ ان کا جو ہے وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے. اور انہوں نے کوشش کی کہ اس الیکشن کو متنازع بنائیں، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ 237 میں وہ ہار رہے ہیں. آپ جا کے پتا کیجئے کہ بہت سارے علاقوں میں پولنگ اسٹیشنز میں ان کے ایجنٹ بھی پہنچے تھے، ان کے کیمپس پہ لوگ نہیں تھے، یہ کیمپس نہیں لگا سکتے تھے. اور سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ کہہ رہے دھاندلی ہے، ملیر کینٹ ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. پچھلی مرتبہ ملیر کینٹ کے علاقے سے ان کو 9000 ووٹوں کی لیڈ ہوئی، 9000 ووٹوں کی لیڈ تھی. اس مرتبہ 1700 کی لیڈ ہے، ملیر کینٹ 1700 ہوگی، اور ہمارا ووٹ تو نہیں کر رہا ہے، ان کے ووٹوں میں بہت کمی ہوئی. اگر یہ عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی لہر، عمران خان کے پیچھے پاگل پن لوگوں کا ہوتا نا، تو ملیر کینٹ میں تو لوگ سارے جو 37,000 ووٹ تھے سارے کے سارے اس کو پڑے جاتے ہیں. 2100 ووٹ پڑے وہاں سے، ملیر کینٹ کے اندر سے عمران خان کو 2100 ووٹ پڑے صرف. تو یہ جو مقبولیت والی بات ہے، یہ جو ہوا پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ خارج ہے. اگر مقبولیت ہوتی تو عمران خان یہاں سے کوئی 22,000 ووٹ نہیں لیتا، یہ 50-60 ہزار لیتا. اور ملیر سے اگر 70,000 ووٹ چیما کے ساتھ میں لے جاتا ہے تو عمران خان کو تو 1,70,000 ووٹ لینے چاہیے تھے. مقبولیت والی کوئی کہانی نہیں ہے. بس یہ بات ہے کہ NA 239 جو ہے اس پہ چونکہ انکیوم کنٹینڈر تھی، مین کنٹینڈر ان کے سامنے انکیوم تھی، اور ان کی کارکردگی شاید اتنی اچھی نہیں رہی.
اور اگر وہ داندھی والی بات جو یہ پھیلاتے ہیں تو بھائی داندھی اگر بقول پی ٹی آئی یہاں کر کے اس کو ہروا دیا گیا تو وہاں بھی کی جاتی نا کوشش, وہاں بھی ہروایا جاتا, وہ بھی کراچی کی سیٹ تھی اور عمران خان کھڑا ہوا تھا. تو جہاں سے یہ جیت گئے ہیں وہاں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے, ایک نشست جو سب کو پتا تھا کہ یہ ہار رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جیت رہی ہے اس پر یہ کہتے ہیں کہ پاپولرٹی ہے. تو داندلی میں ماہر اور جتنے ننگی داندلی پی ٹی آئی والے کرتے رہے ہیں اتنی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی ممکن ہے. ہم جیتے ہیں اپنے ووٹوں کے بلبوتے پر اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جب الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کراچی سے اس وقت ہمارے پاس 5 سیٹیں, ہم 5 ہی اللہ نے چاہے اس سے بہت زیادہ سیٹیں جیتیں. تو یہ بتائیے گا کہ ملیر کے عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا اعتماد پیدا کیا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 14 سال سے ہے, وہاں کے لوگ اس حکومت سے قریب مایوس نظر آئے, چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے کا معاملہ ہو, حیدر میں آبادکاری ہو یا زراعت کی بحالی ہو, اس کا اظہار مختلف افواج یا کوئی لوگ خود بھی کر چکے ہیں. کیا ان کی جیت کے بعد آپ بطور صوبائی وزیر کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرائی گی ان کو جو کاغذات ہے زراعت کی بحالی ہو, ملیر ایکسپریس ہو یا زراعت میں آبادکاری؟ دیکھیں, ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عوام کی توقعات حکومتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے. ملیر میں بہت سارے علاقے دیہی علاقے ہیں, لوگوں کے بہت ایشوز ہیں اور ہم اس کو حل کرنے کے پابند نہیں, ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ لوگ مایوس ہیں. اگر ملیر کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے مایوس ہوتے ہیں تو کل یہ نتیجہ نہیں آتا جو آپ کے سامنے ہے. لوگ اب بھی اگر کسی سیاسی جماعت پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اگر کسی لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری ہیں, اور یہ کل کے الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا ہے. باقی جو مسائل ہیں لوگوں کے, چاہے وہ ملیر کے ہوں, چاہے وہ گلیاری کے ہوں, چاہے کیواڑی کے ہوں, چاہے نازم آباد کے ہوں, چاہے کولگیر کے ہوں, یا کسی بھی علاقے کے ہوں, ہم ان کو حل کرنے کے پابند اور ذمہ دار ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور کوشش ہم کرتے رہیں گے. لیکن کراچی میں آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور مقبولیت بڑھتی جا رہی, کمی نہیں ہوئی اس میں. اگر مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, ہم NA 249 جیت گئے جس میں ہم پہلے چوتھے 5 نمبر پہ تھے, پہلے پہ آ گئے. جو ملیر کی PS 88 کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کو 18 کے مقابلے میں زیادہ ووٹ پڑا. تو اگر بہتر کارکردگی ہم دکھا رہے ہیں شہر میں, جبھی لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. لیکن بہرحال توقعات لوگوں کی زیادہ ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ NA 249 کا وجوہات تلاش کریں گے, تو کیا وجہ ہے, ایسی کیا مجبوری ہے کہ مستقل جماعت نہایت بری طرح شکست ہوئی, اس کو ساتھ رکھنے کی کیا مجبوری ہے؟ ایک تو وہ آپ کی مقبولیت اور آپ کی کارکردگی کا سر انداز بھی ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, تو کیوں نہیں پھر ہم بڑی الیکشن کی طرف؟ دیکھیے, مقبولیت میں اضافے ہونے پر یہ جواز تو بالکل نہیں ہے کہ ہم فوری الیکشن میں چلے جائیں. جمہوری ممالک میں جو ایک ٹرم ہے اسمبلی کی, وہ ٹرم پوری ہونی چاہیے. ایک تو یہ عمران خان ایک غلط بات پیش کرتا ہے, وہ اس کو غلط بھی نہیں کرتا, شاید بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, نہ اس پوائنٹ کا پتہ ہے, نہ قانون کا پتہ ہے, نہ اس کو جمہوریت کا پتہ ہے, نہ اس کو پارلیمانی نظام کا پتہ ہے. وہ جو اس کے کان میں بات کہتے ہیں وہ بڑھوا دیتا ہے. عمران خان وزیر اعظم تھا, اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, لیکن اسمبلی اپنی جگہ برقرار ہے اور اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. پچھلی 2 اسمبلیوں نے جو اپنی مدت پوری کی ہے اس میں بھی کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. یوسف حسن گیلانی وقت سے پہلے ہٹ گئے, غیر آئینی طریقے سے, غلط طریقے سے ہٹے, لیکن پرویز اشرف نے وہ آپ کی مدت پوری کر دی. میاں نواز شریف نے اپنی مدت پوری نہیں کی, ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہٹ گئے, پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے آ کر وہ مدت پوری کی. اب اسی طرح عمران خان اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا اور شہباز شریف آ کر اپنی اسمبلی کی مدت پوری کرواتا ہے, تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اس کا پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافے سے کمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, اگلے جو الیکشن ہوں گے یا ابھی جو بلدیاتی الیکشن 1 ہفتے بعد ہو رہے ہیں, اس میں ہم کنورٹ کریں گے اس کو ظاہر الیکٹرل جو ہمارا رزلٹ ہے اس کے اندر. دوسری بات جو آپ نے MQM کی کہی, دیکھیں MQM ہمارے ساتھ اتحادی حکومت میں تو ہے, مرکز میں سندھ حکومت میں نہ ہماری اتحادی ہے, نہ ہی بلدیاتی الیکشن میں مل کر لڑ رہے ہیں, وہ الگ لڑ رہے ہیں, ہم الگ لڑ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کر رہے ہیں.
ان کی نظر ہماری سیٹوں پہ ہوگی, ہماری نظر ان کی سیٹوں پہ بھی ہوگی, تو وہ کام اسی طرح چل رہا ہے. اب اگر ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے تو وہ اس کا خود تلاش کریں ریزن, اسباب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بہت زیادہ پریشانی اس بات پہ ہونی چاہیے, تشویش ہونی چاہیے کہ وہ اتنے کم ووٹ کیوں لے رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں سے جو روایتی طور پر سمجھے جاتے تھے کہ ایم کیو کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں. تو ہم اپنی کوتاہیاں تلاش کریں گے, وہ اپنی تلاش کریں. صحیح بھائی, سوال یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کا تمام تر حل تو آپ سے نہیں, عثمان صاحب کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی. تو آنے والے اتوار کو, بلکہ اتوار کے بعد پیر کو بھی اسی طرح کوئی خوش و خرم پریس کانفرنس کریں گے یا کوئی غمزدہ پریس کانفرنس ہوگی کہ دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اصل مقابلہ میئر کراچی کے لیے آپ کا کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے بحیثیت ایک سیاسی رہنما کیا کہیں گے؟ میں آپ کو صرف ایک چیز کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ, کراچی کے تقریباً 80% یوسیز میں دیگر جماعتوں کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کسی سے پوچھیں, پی ٹی آئی سے پوچھیں گے وہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے, جماعت اسلامی سے پوچھیں گے وہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے, ایم کیو سے پوچھیں گے وہ پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے, کوئی اور جماعت اگر کہیں پہ ہے آپ پوچھیں گے تو پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے. اگر پیپلز پارٹی ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں متفقہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے تو یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی شہر میں زیادہ علاقوں میں مقبول ہے. اور میں ابھی سے تو نہیں کہہ رہا ہوں, میری یہ بات پتہ نہیں سالوں ہو گئے ہوں گے, میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو اگلے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ نے موقع دیا تو کراچی کا میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور یہ بات میں نے ابھی سے نہیں کہی ہے, میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, کئی برسوں سے کہہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, ہم زمین پہ سارے جو لوگ بیٹھے محنت کرتے ہیں, ہمیں لوگوں کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے اس کا اندازہ ہے, اسی بنیاد پر یہ بات ہم کر رہے ہیں. اور اللہ نے چاہا حافظ صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کا جو ایک اسٹائل ہے خوش فہمی کا, ان کو اس خوش فہمی میں رہنے دیں مبتلا. اگر وہ میرے کراچی کا خواب دیکھ رہے ہیں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ اگر عجیب عجیب بیتوقی خواب دیکھ سکتا ہے تو حافظ صاحب کو تھوڑے سے ریلیٹیولی مناسب آدمی ان سے, تو تھوڑے سے خواب ان کو بھی دیکھنے دیں. جماعت اسلامی اپنے جلسے شاید اچھے کر سکتی ہے, یہ تاریخ ہے نا, ہر جگہ کر لیتے ہیں. جب ڈبے کھلتے تو فارغ ہوتے بیچارے, چوتھے پانچویں نمبر پہ ہوتے. ابھی بھی جو الیکشن ہوئے ہیں آپ ذرا یہ اٹھائیے رزلٹ, اس میں میرا خیال ہے کہیں کہیں جماعت اسلامی کے امیدوار تھے, اور جہاں تھے وہ جو رزلٹ آیا ہے جماعت اسلامی کے امیدواروں کا اس کو آپ دیکھ لیجیے تو پاپولیرٹی کا آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ٹھیک ہے, ایک ہفتہ رہ گئے, باقی خواب دیکھنے کی کسی پہ پابندی نہیں. صحیح صاحب یہ بتائیں کہ 11 گھنٹے پہلے یعنی ٹھیک رات کو 12 بجے علی زیدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایک گنڈا پالا ہے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا ہے, سلمان عبداللہ مراد. تو یہ آپ سلمان اقبال کا نام یاد رکھیں, سابق بوس. اچھا ٹھیک ہے, بولے تو اس کا سوال کر دو. سوال تو یہ آپ نے ملیر کے لیے گنڈا پالا ہے یا پوری کراچی میں گنڈے آپ کے کام کرتے رہیں گے, کیونکہ 11 گھنٹے پہلے گنڈوں کی یاد آ گئی. دیکھیں آپ تمام لوگ جتنے بیٹھے ہیں کراچی میں مسافت کرتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ گنڈے پی ٹی آئی میں پیپلز پارٹی میں بدماشی کو کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں کرتے ہیں. علی زیدی اگر یہ کہے مطلب سلمان مراد جو ہے وہ گنڈا ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں. دیکھو چول آدمی سے آپ کسی بھی قسم کی بے تکی بات کی توقع رکھا کریں, اور یہ پورا جو چولوں کا ٹولہ ہے یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں آپ اس کو سنجیدہ مت لیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہیں, کہ ان کو سیاست کا کتنا پتہ ہے. یہ سارے پیدل لوگ ہیں تب سے, یہ صرف اسی طرح شور شرابے میں چلتے ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں. یہ عمرانی ٹولہ سارے کا سارا جو ہے وہ عقل و فہم سے فارغ ہے. کوئی کے اندر پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے, کوئی تھوڑی سی روایات ہوتی ہیں, کوئی لحاظ مربت ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے, وہ ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ بیچارے بہرحال کتنے بجے کی بات کریں, کتنے بجے بات کریں, اس وقت آپ ان کی باتوں کا برا نہیں بنائیں. تھینک یو جی. حکیم صاحب سے میں جاؤں گا تھوڑی بات کریں, تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے, میں تو 4 بجے پہلے شروع سے کرتے تھے. حکیم صاحب تھوڑا ادھر آتا ہے, یہ من کہتے ہیں
एकदम धांधली इल्जाम का जवाब दे कि वाकई सही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने चेयरमैन जनाब भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे ऊपर एतमाद किया, और फिर मैं अपने मदीन के अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे साथ दिया। आपको याद होगा कि 2018 में इलेक्शन हुई थी, तो उसमें भी ये सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, और इमरान खान ने इस पर डकैती की। रात को तारीकी में जमील खान को घर से यहीं से उठाकर खा कर आप मेंबर बन चुके हैं कैप्टन जमील को, और मेरे ख्याल में कल मलिक के लोगों ने वो अपना इमरान खान से बदला चुका लिया है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, अपने पार्टी के सारे दोस्तों का भी। यहाँ तक धांधली के जो इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरे पास कुछ दोस्तों के मैसेज भी हैं। मेरे एक दोस्त है इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, उसने मुझे मुबारकबाद का मैसेज भेजा है, और उसने ये कहा कि असद उमर से मेरी जो बात हुई थी, उसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 237 में हमारे से वो मुकाबला सख्त है, वो जीतेंगे सीट। फिर दूसरी बार कल जो विदर्भ पे खुरम से जमान साहब भी आए थे, वहाँ हमारे वहाँ यूसी के जो वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट को मिले थे, तो उन्होंने कहा भाई हम आपको एडवांस मुबारकबाद देते हैं, मगर 239 पे हमारा ख्याल रखना। तो ये तो उनको यकीन था कि हम सीट जीतेंगे, और सारे मीडिया वालों को भी यकीन था कि हम सीट जीतेंगे, मगर उन्होंने एक जो सोच बनाई कि भाई जहाँ हमारे वोट हैं, अक्सर हमारे वोट वही है जो हमारे पुराने विलेज है, जहाँ हमारे वोट है वो हमारे ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड है। तो उन्होंने फिर ये प्रोग्राम बनाया कि हम क्यों ना इनके पोलिंग को वहाँ जाकर जाम करें, ताकि वोट कास्टिंग रेशो कम रहे। अच्छा, उसमें वो कामयाब भी रहे हैं, मैं ये आपको तो कामयाब भी रहे। उन्होंने हमारे पोलिंग को बड़ा जाम किया। वहाँ जाकर एक पोलिंग पे तो इमरान इस्माइल आए थे, वो पूरी हमारी 1-1.5 घंटा बंद रही। फिर मैं जाकर वहाँ पहुँचा, मैंने वो पोलिंग खुलवाई। इन्होंने हमारे फ्यूचर कॉलोनी में भी पोलिंग नंबर 150 और उस पर उन्होंने जाकर रिटर्निंग ऑफिसर था, उनको प्रेशराइज किया। और फिर आप देखेंगे ये जो आए थे अपने क्या बिलाल गफ्फार साहब, वो गाजी टाउन हमारा वोट है, हमारी वहाँ ज़्यादा वोट है गजाली स्कूल में, तो वहाँ उसको क्या आने की जरूरत थी? वो हमारे कैंप में क्यों गए? वहाँ लोगों के साथ बदतमीजी उन्होंने शुरू की। तो हमारे साहब ने आपको पूरा ये बता दिया, उनको पता था, मगर अब ये ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बयान को मलिक के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, और अब वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ बहाना तलाश कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे गए हैं। ये पूरी टीम इमरान इस्माइल और अली जैदी, पता नहीं खुरम से जमान, ये इनके और क्या नाम है जो टकनाचोर आलम, ये सारे, मैं सुबह ये सारे हमारे रस्ते में घूम रहे थे। पता नहीं, मैंने कहा क्या है, को मुसीबत आ गई है। हालांकि आप हमारी ये सारी क्यादत है, एक ही हमारी क्यादत वाली थी, इनको यकीन था एक भी अब ये हमारे नहीं थे, कोई भी नहीं आया सही कि भाई भी शाम को आए रात को हमें मुबारकबाद देने के लिए। ये तो पूरे के पूरे सारे वहाँ थे, पूरी इनकी कराची की क्यादत, वफा की क्यादत, सारे उधर थे, उनको ये यकीन था। कल मैं फिर एक दफा अपने
पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम का और अपने चेयरमैन का शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके मैं अपने मलिक के अवाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी। और इमरान खान के जो कहते हैं बयान आए फितना इमरानी को बुरी शिकस्त दी। अच्छा, मैं एक अक्सर मैं ये बात करता था, अपने जलसों में मैंने बात की है कि दुनिया में फिरौन जो भी हैं उनके दवाल आया हुआ है, और मैं अक्सर अपने जलसों में कहता रहा कि इंशाल्लाह मरीज के लोगों इस फिरौन का दवाल मरीज के जमीन से शुरू होगा।